שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. میرے عزیزو، آج کے اس موقع پر ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے جو حوالہ سنا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ اس میں اس مضمون کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ ہے حقیقی خوشخبری۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب پہلا خط لکھتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ باب نمبر 15 جو ہے، یہ ایک نئے عہد نامہ کا عظیم باب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشکل ترین باب بھی ہے۔ عظیم باب اسے ہم کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں مسیحی ایمانداروں کے ایک بہت بڑے عقیدے کی بنیاد ہمیں نظر آتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں تعلیم نظر آتی ہے، اور ہم اس کے بارے میں مزید بہتر طریقے سے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ جسم کی قیامت، یعنی کہ مردوں کا جی اٹھنا۔ جیسا بھی ہم نے اپنے ایمان کا اقرار کیا رسولوں کے عقیدے کے الفاظ میں، اور اس میں ہم نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر اور جسم کے جی اٹھنے پر۔ تو جسم کا جی اٹھنا، یعنی کہ مردوں کے بعد جی اٹھنا، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس کے منکر نہیں ہیں، اس کے انکاری نہیں ہیں۔ پولس رسول کو کیوں ضرورت یہ محسوس ہوئی کہ وہ یہ بات لکھے؟ کیا ماحول ہے، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ پولس رسول یہ بات کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کرنتھس کی کلیسیا میں لوگ، جو مسیحی لوگ تھے، وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے منکر نہیں تھے۔ وہ یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات پائی جاتی تھی کہ شاید تمام مردے جی نہیں اٹھیں گے۔ میں سنڈے اسکول میں بھی بچوں کو بتا رہا تھا کہ کرنتھس کی کلیسیا میں یا ابتدائی کلیسیا میں جب ہم مسیحی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مختلف پس منظر سے آئے تھے۔ مختلف پس منظر سے مراد یہ ہے کہ ان کے مسیحی ہونے سے پہلے مذہب فرق تھے، مسیحی ہونے سے پہلے ان کے فرقے فرق تھے، کوئی بت پرست تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی کچھ تھا، کوئی یہودی تھا، یونانی تھا، اور وہ اس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا میں شامل ہوئے تھے۔ وہ مسیحی ہو گئے تھے، لیکن بہت سے خیالات ابھی تک پرانے ان کے ذہنوں میں موجود تھے۔ اور جب ہم ابتدائی کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 2 بڑے حصے نظر آتے ہیں۔ ایک حصہ یہودی لوگوں کا ہے اور ایک حصہ یونانی لوگوں کا ہے۔ یونانی بھی اس زمانہ کے بڑے
پڑھے لکھے لوگ تھے، بڑے عالم تھے، اور یہودی بھی جو تھے وہ مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور ان فرقوں میں سے ایک فرقہ کون سا تھا؟ صدوقی۔ صدوقی کیا کرتے تھے؟ وہ مردوں کی قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ باتیں جو تھیں ابھی تک کسی نہ کسی طرح سے ان کے ذہنوں میں موجود تھیں۔ اس کو ہم اپنے موجودہ معاشرے کی مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب مسیحی ہیں، لیکن بہت سی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن کا تعلق بائبل مقدس سے ہے ہی نہیں، لیکن ہم اپنے جنازوں پر، جب ہمارے عزیزوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے وہاں پر، یا ہم اپنے بیاہ شادیوں کے موقع پر، ہم وہ پرانی رسمیں جو ہیں ان کو بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں بالکل ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، نہ ہمارے ایمان سے، نہ اس ہمارے عزیز سے جو مر گیا ہے اس کی روح سے، نہ اس کے کوئی ثواب سے اس کا تعلق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ باتیں ہمارے ذہنوں میں موجود رہتی ہیں۔ اور جب ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بات کہاں سے آئی، تو جواب ملتا ہے کہ سیانے یا بڑے یہ بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے پولس رسول جن سے مخاطب تھا وہ مسیحی ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک پرانی باتیں ان کے ذہنوں میں موجود تھیں۔ اس لیے پولس رسول ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مردے جی اٹھیں گے، مردوں کی قیامت ہوگی۔ کب ہوگی؟ جب خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے گا۔ اگر آپ میرے ساتھ اسی باب کو تھوڑا سا آگے دیکھیں، آیت نمبر 12 سے، تو وہ ایک ثبوت کے طور پر، ایک امدادی ثبوت کے طور پر یہ بات کرتا ہے۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ۔ تو پولس رسول اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو اسی طرح سے وہ بھی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ اور یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ ضرور اس دن جی اٹھے گا جب خدا باپ تمام لوگوں کی عدالت کرے گا۔ تو بات یہاں تک یہ ہے کہ پولس رسول ان کو بتانا چاہتا ہے کہ مردے جی اٹھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے کہ خوشخبری کیا ہے۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط یہ کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہو۔ تو خوشخبری یہ کوئی نیا عقیدہ پولس رسول ان کو نہیں بتا رہا تھا، کوئی نئی بات ان کو نہیں بتا رہا تھا، بلکہ یہ خوشخبری وہ پہلے ان کو بتا چکا تھا۔ یہ خوشی کی خبر وہ ان کو پہلے دے چکا تھا، اور اس نے کہا کہ تم نے اس بات کو قبول بھی کر لیا تھا، تم اس پر ایمان بھی لائے تھے، اسی خوشخبری کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، شرط یہ ہے کہ تم اسے یاد رکھو۔ پہلی بات یہ ہے، ہم اس پر غور کریں گے کہ یاد رکھنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں،
اور یہ جو ڈر تھا، یہ خوف تھا، خدا جانتا تھا کہ انسان خدا کو بھی بھول جائے گا۔ استثنا کی کتاب کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں، 6 باب میں خدا اپنے بندہ موسیٰ کے ذریعہ سے قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جب تم ملک کنعان میں پہنچ جاؤ، تمہیں وہاں پر بنے بنائے گھر مل جائیں، کھودے کھدائے ہوئے ہاؤس مل جائیں، تیار باغ مل جائیں، کھیتوں کے تم مالک بن جاؤ، تو تم خداوند اپنے خدا کو بھول نہ جانا، تم خدا کو یاد رکھنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرنا۔ خدا جانتا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ مجھے بھول جائیں گے، اور یہ بات صرف قوم بنی اسرائیل کی حد تک نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ وہ خدا کے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ پولس رسول یہاں پر یہی بات بتانا چاہتا ہے کہ اس خوشخبری کو تم یاد رکھو۔ اگر تم بھول جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ تم بہہ کر اس نجات سے دور چلے جاؤ گے۔ ہم نے ابھی گزشتہ اتوار سیکھا، خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے، خداوند یسوع مسیح کے ظہورات کے مقاصد کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی۔ مقصد کیا تھا کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے، ان مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ وہ کیا ہو گئے تھے، غم میں، دکھ میں، دل خراشی میں شاید ان باتوں کو بھول گئے تھے۔ فرشتے نے خواتین سے کیا کہا؟ یاد کرو کہ اس نے تم سے کیا کہا تھا۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ اب یہاں نہیں ہے، یہ جگہ دیکھو جہاں پر اسے رکھا گیا تھا۔ جاؤ بھائیوں سے کہو کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلی بات جو آج کی سویر ہم یاد رکھیں کہ ہمیں بھولنا نہیں ہے خوشخبری کو۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے جب تعلیم دی کہ ہمیں پیچھے نہیں لوٹنا، تو یسوع مسیح نے فرمایا لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ یسوع مسیح خود اپنے مخاطبین کو بتا رہے ہیں کہ ان واقعات کو یاد رکھو۔ لوط کی بیوی سے کہا گیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اس کے خاوند کو، اس کے بچوں کو یہ تنبیہ کی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، لیکن لوط کی بیوی اس بات کو بھول گئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اسی وقت وہ نمک کا سکون بن گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس خوشخبری کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ خوشخبری کیا ہے؟ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہ وہ اصل خوشخبری ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ یہ وہ خوشی کی خبر ہے کہ خداوند یسوع مسیح میری خاطر ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتاب مقدس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ پولس رسول جب یہ سطور لکھ رہا ہے، جب یہ باتیں لکھ رہا ہے، اس وقت نیا عہد نامہ ترتیب نہیں دیا گیا۔ یہاں پر کتاب مقدس سے مراد پرانا عہد نامہ ہے۔ پرانے عہد نامہ کی پیشین گوئیاں، پرانے عہد نامہ کی باتیں جو موسیٰ سے لے کر تمام نبیوں تک کہی گئی تھی، ان کے ذریعہ سے وہ یہ خوشخبری پہنچاتا ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا ہے، دفن ہوا ہے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھ سکتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 53 اور اس کی آیت نمبر 5 اور 6 میں لکھا ہے، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے
گھائل کیا گیا، ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ پرانے عہد نامہ کتاب مقدس کے مطابق مسیح ہماری خاطر، پرانے عہد نامہ کتاب مقدس کے مطابق اس کی تدفین کی گئی۔ آیت نمبر 9، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، مسیح کتاب مقدس کے مطابق دفن کیا گیا اور مسیح کتاب مقدس کے مطابق جیتا۔ زبور کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، جب مقدس پطرس رسول اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کے مطابق ہم عید پینتیکوست کے دن سیکھیں گے، تو وہ جب یہ فرماتا ہے، بتاتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے زبور نمبر 16 کا کہ اس کا مقدس، اس کا جسم جو ہے وہ زمین میں گلے سڑے گا نہیں، بلکہ وہ اس میں سے زندہ کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول اپنے مخاطبین کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو خوشخبری ہے وہ کتاب مقدس کے عین مطابق ہے۔ اس کے بعد پولس رسول بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کن کن لوگوں پر ظاہر ہوا۔ سب سے پہلے وہ ذکر کرتا ہے کیفا کا۔ اب ہم اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس ترتیب کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہوا۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولس نے یہ بات لکھی ہے تو شاید یہ ایسے ہی ہوا ہے کہ پہلے کیفا کو دکھائی دیا ہے، پھر 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو، پھر یعقوب کو اور پھر مجھے۔ کیونکہ ہم نے گزشتہ اتوار سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح مختلف لوگوں کو مختلف وقتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ مثال کے طور پر ہم نے گزشتہ اتوار سیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو اس وقت ان میں توما رسول موجود نہیں تھا، اور پھر جب دوبارہ ظاہر ہوئے تو اس وقت توما ان کے ساتھ موجود تھا۔ یہاں پر پولس رسول کا ان باتوں کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ کوئی بہت بالکل ترتیب کے ساتھ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر جب ہم بھی کوئی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں، کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص نے بھی دیکھا تھا، اس نے بھی دیکھا تھا، اس نے بھی دیکھا تھا۔ بالکل ایسے ہی پولس رسول اپنی بات کو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ کس پر ظاہر ہوا۔ کیفا یعنی مقدس پطرس پر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ میرے عزیزو، لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 شاگرد جو اماؤس کی طرف سفر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا، وہ کہہ ہی رہے تھے کہ خداوند بے شک جی اٹھا اور شمع ان کو دکھائی دیا ہے۔ وہ جو تیسرا مسافر تھا، یہ یسوع مسیح تھا، جس کو وہ نہیں پہچانے تھے، وہ اس کو بتا رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ شمعون پطرس پر بھی یعنی کیفا پر بھی ظاہر ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے میرے عزیزو؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ یسوع مسیح جو محبت اور پیار کا درس دیتا تھا، یسوع مسیح جو معاف کرنے کا درس دیتا تھا، اس نے صرف درس نہیں دیا بلکہ اس نے خود بھی کر کے دکھایا۔ کیفا یعنی کہ پطرس رسول، جس کو یسوع مسیح نے بتایا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا، اس نے بالکل ویسے ہی یسوع مسیح کا 3 دفعہ انکار کیا، لیکن یسوع مسیح نے اس پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ ہم جو مسیحی لوگ ہیں پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں، اگر ہمارا ساتھ کوئی چھوڑ دے تو ہم اسے بالکل ملنا پسند نہیں کرتے،
لیکن یہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح تھا جس نے اپنے اس شاگرد کو ملنا پسند کیا جس نے اس کا انکار کیا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار قسم کھا کر کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، میں اس سے واقف نہیں۔ یسوع مسیح کی محبت، اس کا پیار دیکھے کہ اس نے اپنے آپ کو اس شاگرد کو بھی دکھایا، ظاہر کیا جس نے یسوع مسیح کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر لکھا ہے اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا۔ اب یہ جو 12 شاگرد ہیں یہ بھی بائبل مقدس میں ہمیں اس کا بیان نہیں ملتا، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہودا اسکریوتی تو پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر چکا ہے، اب وہ تو 11 رہ گئے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم ایک ہی بات کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 12 کی جو ترکیب تھی یا 12 کو جو ہنسا تھا وہ یسوع مسیح کے ان شاگردوں کے لیے مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے 12 لوگ۔ تو یہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ترکیب تھی جو مشہور ہو چکی تھی، 12 شاگرد۔ تو جب پولس رسول نے اس کا ذکر کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات کر رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے 500 سے زیادہ بھائیوں پر ایک ساتھ ظاہر ہوا۔ اب اس کا ذکر بھی ہمیں اس متن کے علاوہ بائبل مقدس میں اور کہیں نہیں ملتا، لیکن اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ تمام ظہورات ریکارڈ نہیں کیے گئے، جیسے تمام معجزات لکھے نہیں گئے، جیسے مقدس یوحنا نے کہا کہ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے، اور بھی بہت سے معجزات کیے، اگر وہ سب لکھے جاتے تو شاید دنیا میں کتابیں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ اسی طرح سے اس کے ظہور جو تھے، یعنی کہ مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد تمام ظہور نہیں لکھے گئے، اور یہ ظہور بھی جو 500 سے زائد بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، اس کا بھی ذکر اس متن کے علاوہ ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن پولس رسول اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جملہ استعمال کیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں، یعنی کہ وہ زندہ ہیں، جن پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ کیونکہ یہ بہت پرانی بات نہیں تھی، کوئی شاید 20-30 سال پہلے کی بات تھی، کیونکہ جب پولس رسول یہ خط لکھ رہا تھا اس وقت خداوند یسوع مسیح کے سارے اس واقعے کو ہوئے تقریباً کوئی 30 سال ہوئے، تو اس لیے پولس کہتا ہے کہ ان میں سے بعض ابھی تک موجود ہیں، تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر یعقوب کو دکھائی دیا۔ یعقوب سے یہاں مراد خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کے مطابق یسوع مسیح کے اپنے بھائی خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے۔ یوحنا کی انجیل 7ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنا خاندان، اپنے بھائی یسوع مسیح کو قبول نہیں کر رہے۔ اب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد اپنے بھائی پر بھی ظاہر ہوئے ہیں تاکہ وہ بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اور پھر آخر میں پولس کہتا ہے مجھ پر ظاہر ہوا اعمال کی کتاب کے 9ویں باب کے مطابق، اور یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پولس رسول پر ظاہر کیا۔ پولس رسول کا یہ انداز ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں کہتا، وہ کوئی بہت بڑا خادم اپنے آپ کو نہیں گردانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں ادھورے دلوں کی پیدائش ہوں، میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، ایک حقیر سا خادم ہوں، میں نکما ہوں، میری تقریر میں کوئی دل لبانے والی باتیں موجود نہیں ہیں۔ یہ پولس رسول کی حلیمی اور فروتنی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج کی صبح ہمارے لیے سبق ہیں۔ پہلا سبق کہ ہم خوشخبری کے پیغام کو بھول نہ جائیں، یاد رکھیں کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے لیے ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ میرے عزیزو،
یاد رکھیں پولس رسول ایک بہت عظیم خادم، بہت بڑا خادم ہے، لیکن اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی مانند حلیمی اور فروتنی موجود ہے۔ خدا ہم سب کو یہ فضل دے، یہ توفیق دے، ہمیں بہت سرفراز کرے، بہت بلندیاں دے، لیکن حلیمی اور فروتنی کو کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקשה